یوسف عرفان صاحب، مسئلہ فلسطین پر سلطان کا جو جرأت مندانہ موقف ہے وہ اگر آج ہم سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں، سماجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بڑا ہی مشکل ہے۔ وہ کوئی خاص جرأت تھی جنہوں نے یعنی اس پر یعنی اتنے بڑی دنیا کے سامنے، ان کے ایک شدید ضروری منصوبے کے سامنے 3 اشرے چٹان بن کے کھڑے رہنا، کوئی شک یہ کوئی معمولی کام تو ہے نہیں۔ یہ حضرت علامہ نے جیسے فرمایا ہے نا، بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہماست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ اب آپ دیکھیے، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ انجن کی آواز ہوتی ہے، زمین پہ پٹری بچھائی جائے گی، تو قرآن کی جو آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے قریب لا ترفعوا اصواتکم، سبحان اللہ۔ اب دین اسلام جو ہے بنیادی طور پر اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے تو وہ ادب ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ادب سے دوری ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کرتی ہے، اور یہ ترکیہ کی یعنی ہمہ جہت خدمت ہے کہ جب یہ اپنی خلافت کے یا منصب سنبھالتے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جی ہاں، پھر یہ دیکھیے کہ موجودہ دور میں بھی وہ روایت اسی طرح قائم ہے کہ اردوان کو ہمارے ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں یہ، کیونکہ نظریاتی ترکی، نظریاتی پاکستان، یہ 2 ٹوین بردرز ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ خلافت موومنٹ ہے۔ بالکل۔ اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے موجودہ دور میں بھی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ترکیہ میں یہودی صہیونی اثرات بہت زیادہ ہیں، اور کیونکہ سلطان عبدالحمید جب آئے تھے تو اس وقت زائنزم کی تحریک رائز کر رہی تھی، جی، ان کا عروج تھا، اور اسلام کے ان کی ساری خفیہ تنظیمیں بھی اور ظاہری تنظیمیں بھی، ان کا سد باب کرنا، ان کے خلاف دیوار بننا، اور پھر وہ دیوار جو بنیان مرصوص بن جیسی سا پلائی دیوار انہوں نے امت کو بنایا، اور اسی وجہ سے ترکیہ جو تھا وہ غلامی سے بچا۔ اور آج اردوان کے دور میں جو کچھ یہ ڈرامے بنے ہیں، ارطغرل ہے، پایہ تخت ہے، جس نے پوری امت مسلمہ کو از نو یعنی سر نو نئے طریقے سے متحد اور اتحاد کا پیغام دیا۔ اگر آپ نے اقتدار سے اور سلطنت سے انہیں لالچ ہوتا تو تھوڑی سی ان کی بات مان کے اپنے اقتدار کو طول دے سکتے، نہیں کیا؟ نا یہ العزو وہ ہے نا للہ ہے، جی، اور لا غالب الا اللہ۔ پھر یہ دیکھیے کہ ان کی، میں فلسطین پہ بھی آتا ہوں، فلسطین کے حوالے سے ان کی جو تحریک تھی، یعنی جیسے آپ کہہ لیجئے کہ ریلوے ٹریکس کی، جی ہاں، ریلوے ٹریکس انہوں نے اینٹولین میں بھی بنایا، ریلوے ٹریک تھا، لے گئے، پھر بغداد میں بنایا، پھر یہ انہوں نے یہاں بنایا جو شام سے مدینہ منورہ، اور یہاں سے مکہ جانا تھا تو ان کا دور ختم ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب بنیادی طور پر روس نے جب اس کو زخ پہنچائی اور عالمی طاقتیں جو ان کی حلیف تھیں وہ تماشائی رہیں، تو انہوں نے سارے در بند کر دیے اور کہا کہ ایک ہی در ہمارے لیے کافی ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہاں جی، وہ جو ہے نا کہ اللہ اور رسول ہمارے لیے کافی ہیں، وفا باللہ حسیب۔ اب دوسری جو بات تھی کہ نہر سوئز، سارے بحری راستے جس کے لیے آج بھی اسرائیل قبضہ کر رہا ہے، اس نے یعنی امریکہ کے ساتھ مل کے، برطانیہ کے ساتھ مل کے، انڈیا کے ساتھ مل کے، ان کی کوشش ہے کہ ان راستوں پہ قبضہ کریں۔ انہوں نے متبادل راستے دیے۔ پہلا راستہ تھا ریلوے ٹریک، اور ریلوے ٹریک ان کی تجارت اور معیشت کو بھی بہتر بنانا تھا، ان کی دفاعی ضرورت بھی تھی، ان کی ملک کے اندر تحفظ کی بھی ضرورت تھی کہ کمک اور ایڈ جو ہے وہ فوراً پہنچے اور کوئی آدمی دور نہ رہے جہاں کیا تھا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہی وہ رویہ تھا جو آج سی پیک کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹریک ہے، ریلوے ٹریک، جو آج آپ دیکھیں گے، آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہم مکہ مدینہ ریلوے ٹرین کے ذریعے دوبارہ عمرہ اور حج فرمائیں گے۔ یہ دن دور نہیں ہے، مگر چائنا نے اس میں آ کے ایک اور ہمت کا کام کیا ہے کہ 1 روڈ انیشیٹو جو لیا ہے کہ ہم سڑکیں بھی بنا دیں گے۔ اب سڑکیں جو ہیں یہ بھی بحری راستے جو ہیں، 7 دنیا کے بحری راستے ہیں جن پہ مغرب کا قبضہ ہے، جن پہ اسرائیل کا انڈائریکٹلی قبضہ ہے، ان کے متبادل آپ نے 2 راستے نکال لیے ہیں، اور ان کی رہنمائی کس نے کی؟ یہ اس مخلص شخص نے کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ میں کبھی اہل اخلاص کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ یہ جو راستہ
حضرت عبدالحلیم ثانی نے دیکھا تھا اور دکھایا تھا، ہم اسی راہ پر چل رہے ہیں اور ہم ان کے ممنون رہیں گے۔ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، انہوں نے زمین دینے سے جہاں انکار کیا اور وہاں پر تحریکیں چل رہی تھیں، ان کے بعد ممکن ہوا ہے۔ مگر انہوں نے یہ دیکھا کہ جب روس سے حملہ کیا تو اس وقت یہ جمہوریت لا چکے تھے، پارلیمنٹ آ چکی تھی، قانون اساسی آ چکا تھا، 2 سال بعد انہوں نے ختم کر دیا کہ اس کی جمہوریت کے ہوتے ہوئے جہاں نسل پرستی آ رہی ہے، جہاں قومیت پرستی آ رہی ہے اور سلطنت عثمانیہ ڈس انٹیگریٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، انہوں نے وہ سلسلہ بند کیا اور پھر با اختیار حکمران بن کے یورپ کا مقابلہ کیا، یورپی الغار کا مقابلہ کیا، اندرونی طور پہ معاشرے کو مسلمان سٹیٹ کا لائل بنایا، کیونکہ جب تک کسی معاشرے کو آپ مضبوط دینی استوار نہیں کریں گے قرآن اور اسوہ حسنہ پر، وہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے وہ راستے ہمیں دکھائے ہیں جو آج ہمارے لیے رہنما اصول ہیں، اور فلسطین کا راستہ انہوں نے بتایا تھا کہ جھکنا نہیں، دبنا نہیں، بکنا نہیں اور قائم رہنا۔ ہمیں بھولتا جا رہا ہے یہ سبق، اور آج ہم حماس کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ جی